والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوستان کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد زیب مسند صدارت مجاہد اہل سنت المخلص باللہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ گیلانی، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کثیر تعداد میں علماء کرام میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بڑے پیچھے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ تشریف لائے سب کو سلام محبت. خوبصورت موضوع، خوبصورت مہینہ ربیع الاول. ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلے کو، یعنی وہ خوبصورت لمحے جب اس کائنات میں پہلی بہار آئی تھی. یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جب سیدہ آمنہ کی گود میں نبیوں کے تاجدار تشریف لائے. اہل علم لکھتے ہیں کہ پوری کائنات پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں بہار کا موسم، لیکن ولادت طیبہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تو پوری کائنات میں بہار ہی بہار تھی جب آقا کریم تشریف لا رہے تھے. بلکہ امام اہل سنت نے بہار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کہ اے بہار تو باغ میں آ چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، اب تیرے اوپر بھی بہار آنے والی ہے، کیونکہ سیدہ آمنہ کی گود میں نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا، ذوالحج کے مہینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا. تو جواب ہے کہ کل کو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ رمضان کی برکت سے ملی ہے، حج کی برکت سے ملی ہے. فرمایا میرے حبیب تجھے ربیع الاول کے مہینے میں بھیجوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنوں اور مہینوں کی وجہ سے حضور کو عزت نہیں ملی، بلکہ آقا کی وجہ سے دنوں اور مہینوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. وہ محبوب اللہ نے عطا فرمایا
جن کی تشریف آوری سے صدیاں پہلے، کم و بیش 3000 سال پہلے کعبہ کو بناتے ہوئے جسے ابراہیم نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے، اس پاک محبوب کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ولادت طیبہ سے کم و بیش 500 سال پہلے اپنی امت کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا میلاد اپنی امت کو سنا رہے ہیں۔ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالات کے اندر ایک مضمون لکھا جس کا نام ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجیل کی روشنی میں۔ اس کے اندر اس میلاد نامے کی تھوڑی تفصیل انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو آقا کی تشریف آوری کا پیغام سنایا تو امتی کہنے لگے، یا نبی اللہ، کلمہ آپ کا پڑھتے اور آپ بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ابھی آئی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری امت میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہو۔ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کی دعا سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب 12 ربیع الاول کی سہانی صبح سیدہ آمنہ کی گود میں تیرا محبوب جلوہ گر ہو، پھر چلنے پھرنے کی عمر کو حضور پہنچے، پھر تیرے محبوب نے پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں جوڑے، پاؤں میں جوڑے پہن کے تیرا محبوب مکہ کی گلیوں میں چلے، چلتے چلتے پاؤں میں پہنے ہوئے جوڑے کا تسمہ کھل جائے، پھر میں عیسیٰ نبی چوتھے آسمان سے اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا ایک بار مجھے مکہ کی گلیوں میں بھیج دے، پھر میں تیرے محبوب کے قدموں میں بیٹھوں، اپنے ہاتھوں سے پاؤں میں پہنے ہوئے جوڑے کا تسمہ باندھوں، پھر قدموں میں بیٹھ کے کہوں کہ نبی بڑے بڑے آئے پر پاک محمد جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا کریم کی تشریف آوری لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے؟ تو سنیے، سنن نسائی سیاہ ستہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ امام نسائی کا اپنا حوالہ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عاشق اہل بیت تھا، یہ ان کا اپنا حوالہ ہے، اور اس علاقے میں مولا علی کے کچھ مخالفین بھی رہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، کبھی کسی اور کی بات بھی کر لیا کرو۔ تو امام نسائی نے کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں پر علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں اس کے اندر امام نسائی نے پیغام محبت دیا کہ علی کا ماننے والا وہ ہے جو ہر صحابی نبی کی عزت کرنے والا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کالا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، کہ حضور اپنے در دولت سے صحابہ کے ایک مجمع کی جانب تشریف لے کر آئے۔ وہ صحابہ کا مجمع مسجد نبوی شریف میں لگا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ ما اجلسکم، کہ اے میرے غلاموں آج مل کے بیٹھے ہو، اسی مل کے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ آج ہم مل کے بیٹھ کے آقا کریم کا ذکر کر رہے ہیں، تو مل بیٹھ کے حضور کی باتیں کرنا، آقا کا ذکر خیر کرنا، یہی جلسہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما اجلسکم، آج سارے کس لیے اکٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ
वनहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही वमन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, हम इसलिए बैठे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, उसकी हम्दो सना भी कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने पाक मोहम्मद भेजकर हमारे ऊपर एहसान किया, जिसके वजूद की बरकत से हमें दीन मोहम्मदी की पहचान मिल गई है। अब अंदाजे गुफ्तगू मेरे हुजूर का बदला। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका, फरमाया अल्लाह की कसम, क्या इसीलिए जमा हुए हो? कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिका, सहाबा ने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमें अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे हुए हैं। तब करीम आका ने फरमाया, काला अमा अन्नी लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम, फरमाया मेरे सहाबा, मैं तुमसे किसी अंदेशे की वजह से कसम नहीं उठवा रहा, मैं तो इसलिए कसम उठवा रहा हूँ कि आतानी जिब्राइल अखबारानी इन अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है और पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपके गुलाम जमा होके हुजूर के मिलाद की बातें कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके कह रहा है कि मैं मोहम्मद के गुलामों पर फख्र कर रहा हूं, जो मिलाद का जलसा किए हुए मस्जिद नबवी में बैठे हैं। ये पैगाम है उम्मत के लिए कि जिंदगी के अंदर कोशिश कीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के साथ इस अंदाज में जुड़िए। और इस हदीस के जो पहले अल्फाज हैं वो इशारा कर रहे हैं, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हलकतिन यानी मिन असहाबी, ये पैगाम है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहां मिल बैठ के आका के दीवाने हुजूर का मिलाद करते हैं, आका वहां खुद कर नवाजी भी फरमा दिया करते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने इसी उन्वान के ऊपर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े साहिब नज़र आलम दीन थे, अल्लामा इब्ने नोमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये साहिब नज़र इतना था, इससे हुजूरी की कैफियत हासिल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हालत ख्वाब में इन्हें हुजूर के दीदार का शर्फ मिला और वो फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने पाक मोहम्मद के मुबारक हाथों का बोसा लिया। कहते जब मैंने हुजूर के हाथों को चूमा तो फिर मैंने देखा कि आका करीम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे। मैंने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मालिक हैं, आप आका हैं, आप सरदार हैं, आका आप कहीं जा रहे हैं? हक तो ये है कि वो नौकर चल के हुजूर की बारगाह में आता। मेरे नबी ने फरमाया, पूछने वाले, पता है मैं उसके घर क्यों जा रहा हूँ? हुजूर करम फरमाइए। आपने फरमाया, उस घर में मेरा मिलाद हो रहा है, उस घर में मेरा मिलाद हो रहा है, मैं इसलिए वहां जा रहा हूं जहां मिलाद मुस्तफा होता है। आका खुद करम नवाजी फरमा दिया करते हैं। और फिर मेरे हुजूर ने फरमाया, मन फरेहा बिना फरेहना बिही, जिसे हमारे मिलाद की खुशी होती है, मैं पाक मोहम्मद भी खुश हो जाया करता। हुजूर के प्यारे गुलामों, इसी सफ़र मोहब्बत में ये पैगाम भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। आज इब्तिदाइया मेरा थोड़ा सा कुछ इसी उन्वान से मुंसलिक है कि लोग हमें कहते हैं कि लफ्ज़ मिलाद तो कुरान और हदीस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो हम मान जाएं, या मिलाद नहीं फिर सीरतुन नबी होनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनो, सीरतुन नबी की जितनी भी किताबें पढ़ लो, किसी भी मकतबे फ़िक्र के मुसन्निफ की किताब पढ़ लो, कोई किताब सीरतुन नबी पे लिखी जाए वो उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब वहाँ मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र ना किया जाए। देखिए ना, सीरत है आका के अकवाल मुबारक, अफ़ाल मुबारक, आमाल मुबारक, ये हुजूर की सीरत है।
جب تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا تو اس کی سیرت کہاں سے وجود میں آئے گی؟ جس بھی سیرت نگار کی کتاب پڑھو تو ذکر میلاد کا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اگر سیرت النبی پر لکھی جانے والی کتاب میلاد کے بغیر مکمل نہیں تو سیرت کا جلسہ ذکر میلاد کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جو پیغام دیا، یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں۔ امام ترمذی یہ واحد شاگرد ہے کہ امام بخاری جو استاد ہیں ان کے، وہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت شاگرد جو ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا ہے، بحیثیت استاد جو میں نے اس سے سیکھا وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک شاگرد کو استاد، اور استاد بھی امام بخاری جیسا، وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس شاگرد نے جامع ترمذی کے اندر دوسری جلد میں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے بتایا کہ سنو، کوئی اکٹھے ہو کے اعلان میلاد کرے نہ کرے، جہاں جہاں درس ترمذی ہوتا رہے گا ہر اس مقام پہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، محبت کے اس ماحول کے اندر میں یہ دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول کی بابرکت سہانی گھڑیوں میں ہمارا طرز عمل الحمدللہ اہل سنت کا ہر دور میں منفرد رہا ہے۔ بھئی ولادت کی خوشیاں وہی مناتا ہے جسے پیدا ہونے والے کے ساتھ کوئی محبت ہو یا اس کا کوئی تعلق ہو۔ اے بابے ہوراں جتوں سبحان اللہ تے محبت نامہ چھڑیا ہے نا، یہ کیمرے تو پیچھے والے سارے ہی ریتی پاس بیٹھے جے، واقعتاً تسی آج الحمدللہ بہت زیادہ ہضم کر کے ہر چیز بیٹھے جے۔ وہ ایک علامہ عتیق المصطفیٰ صاحب ایک بندہ سی تو بڑا گھر والوں دا خدمت گزار آ، وہ گھر والے اندر بیمار ہو گئے تو وہ کما کے بھی لیاوے تے روٹی پکا کے بھی دے تے نوالا توڑ تے منہ وچ بھی رکھے، لیکن مائی جدو بولے پھر بڑی اوکھی جی بولے۔ ایک دن اکا ہویا بندہ بول پیا، انہیں آخیا بی بی خیر ہے، کما کے بھی لیاواں پکا کے بھی دیواں، تیرے منہ وچ بھی نوالا توڑ کے رکھاں پھر بھی اوکھی بولنی ہے۔ انہیں آخیا جی میں منہ ہی نہ کھولاں تو کی کر سی؟ حاجی عثمان صاحب بھاویں خطیب جتوں مرضی سد لین، جدو آپا گھروں ہی حلف لے کے آئے ہیں، مہربانی کرو کوئی میلاد دا ذکر ہے، عاشقان مصطفیٰ دا مجمع ہے، ربیع الاول بہار دا رنگ ہے تے چہریاں تو بھی پتہ چلے پاک محمد دے نوکر بیٹھے۔ میں عرض کر رہا کہ میلاد دی خوشی اسے خوش نصیب نو ہوئے گی جندہ دنیا تے آن والے نال کوئی تعلق ہوئے۔ تو آنے ساڑھے گھر کوئی بچہ پیدا ہوئے خوش ہوئی ہندہ جندہ جمن والے نال کوئی تعلق ہوئے۔ جشن عید میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والو خوشیاں مناؤ کیونکہ میرا حبیب تمہارے دلوں میں بستا ہے۔ تے جیڑا نبی دلائیں چ وسدا ہوئے عاشقاں دا حق بندا ہے اودی ولادت تے خوشیاں منائیے۔ آقا کریم کی تشریف آوری جب مدینہ طیبہ میں ہوئی، یہ جلوس کے لیے یہاں بھی اشتہار پڑا ہے اور دعوت نامہ محبت کا موجود ہے۔ یہ پیغام عرض کر کے پھر میں گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آقا کریم کی تشریف آوری مدینہ طیبہ میں جس وقت ہوئی تو وہ عین 12 ربیع الاول کا دن تھا۔
70 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع غلامانہ انداز میں ساتھ ساتھ، ہاتھوں میں نیزے، نیزوں پر کپڑے باندھے ہوئے، آج کے دور میں اسے جھنڈا کہہ لیجئے، یہ مدینہ طیبہ داخل ہو رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال کے خاندان کی چھوٹی بچیاں آقا کی تشریف آوری پر نعت پڑھ رہی تھیں اور عرض کر رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وداع کی گھاٹیوں سے تشریف لانے والے آج یوں لگ رہا ہے جیسے ان گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اے اللہ کی جانب بلانے والے، ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اب لازم ہو گیا ہے جس اللہ نے 14ویں کا چاند پاک محمد ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ نعتیہ کلام ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک وہ شعر جو آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، سماعتوں سے بہت کم آپ نے سنا ہوگا، اس کے اندر یہ پیغام محبت ہے۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں عرض کرتی ہیں لبسنا صوب یمن بعد تلقیق الرقائی، یا رسول اللہ پہلے نا پیوند لگے کپڑے بھی ہم پہن لیتے تھے۔ بڑی محبت کے ساتھ اس جملے کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ بچیاں عرض کرتی ہیں آقا پہلے نا پیوند لگے کپڑے بھی ہم پہن لیتے تھے، پر آمنہ کے لال جب یہ خبر ملی نا کہ آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، پھر ہم نے آج پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے، لبسنا صوب یمن، ہم یمن سے جو آنے والے تاجر ہیں ان سے ہم نے نئے کپڑے خریدے ہیں، وہ سلوائے ہیں، وہ پہنے ہیں، اور وہ پہن کے استقبال کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ جب آمنہ کا لال آئے تم خوشیاں مناؤ، تمہارے وجود پہ پہنے ہوئے کپڑے بھی بتائے کہ محمد کے غلام اپنے آقا کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ کوشش کرنا ہے اپنے گھروں کا ماحول۔ اور پھر جو اگلا منظر صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا، صعد الرجال والنساء فوق البیوت، بوڑھے مرد اور مدینہ شریف کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر، بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں، تفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور جوان مدینہ کی گلیوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، وہ یہی صدا لگا رہے ہیں، یہی نعرہ لگا رہے ہیں جو حفیظ جلندری کی زبانی اگر میں عرض کروں کہ آقا جب آپ جلوہ گر ہو رہے ہیں، بزرگ چھتوں پر، عورتیں چھتوں پر، جوان اور بچے مدینہ کی گلیوں میں، تو وہ یہی صدا دے رہے ہیں جو امام اہل سنت کی بھی صدا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا کی جلوہ گری جب اس کائنات میں ہوتی ہے، حضور کی تشریف آوری امت کے لیے محبت کا پیغام ہے، اور وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ تاجور ہمیں عطا فرمایا، یہ اہل محبت کا مجمع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اس دن تو آقا کریم کا وصال ہوا ہے، تم خوشیاں مناتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ قول کوئی حرف آخر نہیں ہے جس قول کے اوپر امت کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ 20 دلائل ہیں کہ 12 ربیع الاول آقا کی ولادت کا دن ہے، یہ حضور کے وصال کا نہیں ہے، لیکن بفرض محال مان بھی لیا جائے
کہ یہ حضور کے وصال کا دن ہے، تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی دنیا میں آئے تب اللہ کا کیا انداز ہے، نبی دنیا سے جائے تب اللہ کا کیا انداز ہے۔ بالخصوص دو انبیاء کرام کی ولادت، ان کا میلاد، بالخصوص جن کے میلاد پر اللہ کا سلام ہے۔ ایک ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یحییٰ نبی جس دن تیری ولادت ہوئی، تیرا میلاد ہوا، تیرے میلاد پر تیرے رب کا سلام۔ اے یحییٰ نبی جس دن تیرا وصال ہوا، تیرے وصال پر بھی اللہ کا سلام۔ اے یحییٰ نبی جس وقت تو قیامت کے دن اٹھے گا، تیرے اس لمحے پر بھی سلام، تیرے آنے پر بھی سلام، تیرے جانے پر بھی سلام۔ حشر کے میدان میں جب تو آئے گا، رونے سے اٹھے گا، تیرے اس لمحے پر بھی سلام ہو اللہ کا۔ دوسرے عظیم نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی قرآن کا موضوع ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھ عیسیٰ پر اللہ کا سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام، جس دن میں روزے سے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام۔ یارو یحییٰ نبی دنیا میں آئے اللہ سلام کہے، عیسیٰ نبی دنیا میں آئے اللہ سلام کہے۔ ان دونوں کو معراج کی رات میں نے مسجد اقصی میں دیکھا، یہ ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں اور میرا محمد ان کا امام بن کے کھڑا ہے۔ اب مجھے سوچ کر بتائیے، بڑے دھیمے لہجے میں عرض کر رہا ہوں، جن دے مقتدیاں دے جمن تے اللہ دا سلام آوے، اس امام تے اللہ دے سلام کیوں نہ ہو؟ امام اہل سنت نے اسی لیے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ہم تو وہ عاشق ہیں جو گلی گلی نگر نگر یہی پیغام دیتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں تو دیکھیے نا جی، خوشیاں وہی مناتے ہیں جن کے پاس اللہ کا رسول آج بھی ہے۔ قرآن پڑھیے اور قرآن کے اندر اللہ کا پیغام پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب انہیں کیسے عذاب دوں، یہ راتوں کو جو مرضی جرم کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نہ چہرے بگڑتے ہیں نہ شکلیں مسخ ہوتی ہیں، رات کو سوتے ہیں بڑے معزز ہوتے ہیں، لاکھوں جرم کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں میں چہرے بگاڑتا نہیں، چہرے سلامت رکھتا ہوں۔ کبھی اپنے اوپر غور کیجئے گا کہ لاکھوں کوتاہیوں کے باوجود شکلیں نہیں بگڑتی، چہرے مسخ نہیں ہوتے، کبھی سوچئے گا یہ کس نے بچایا ہوا ہے، یہ کس کے وجود کی برکت ہے، یہ کس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہے، یہ میرے اعمال نے نہیں بچایا، محمد کی ذات نے بچایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں ترتیب نال اوتھے آسے ترتیب نال آواں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت دا پیغام میرے تے لازم ہے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری، بھائی آقا اللہ نے ہمیں دیے ہیں، دے کے واپس نہیں لیے، اگر واپس لے دیا ہے تو آج کل پھر رسول کون ہے؟ کلمہ
کلمہ کا ترجمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولو بولو سارے بولو رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا آج بھی اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک رہیں گے اور واپس قیامت بھی رہیں گے۔ اور امام اہل سنت نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ بھائی وہ رسول ہیں تو ان کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کی تشریف آوری پر ہر طبقے کو عزتیں عطا فرمائی گئی۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ گجرات والے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ قرآن کی ہر وہ آیت جس کے اندر یہ پیغام ہو کہ حضور آ گئے، وہ کوئی بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، جب بھی پڑھے، وہ میلاد کر رہا ہے۔ قبلہ جو بہت بڑی بات آپ نے لکھی وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حالت نماز میں کھڑا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہے، علماء کی نظر کوئی حالت نماز میں کھڑا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ چکا ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنا شروع کر دے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی حالت نماز میں فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھے کہ حضور آ گئے ہیں، تو وہ نماز کے اندر بھی محمد کا میلاد کر رہا ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد فریدی صاحب، محمد شاہجہاں حاجی خواجہ قطب فرید۔ پھر آپ نے لکھا کہ اگر اسے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھنی آ رہی تو جب کوئی بھی بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے رسول کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا گیا، مرسل، بھیجا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کلمے کے اندر بھی اللہ بتا رہا ہے میرا پاک محمد میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ فرماندے نے کہ کوئی آیت بھی نہ آندی ہوئے تے کلمہ پڑھ لوے، کلمہ پڑھنا ہی ہوندے واسطے پاک محمد دا میلاد ہے۔ اتنی پیاری محبت بری باتیں ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ اس محبوب کا ذکر خیر میں ختم نبوت کے اوپر بھی مختصر سا محبت برا میں نے پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ حضور کے میلاد شریف کی برکتیں یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ روضہ انور میں جو میرے نبی کی مصروفیات مبارکہ ہیں کل 6 انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے 2 میں عرض کرتا ہوں جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ میں حضور کی عظمت کی ایک بات کر کے اسی سے اس کو جوڑنا چاہوں گا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، کسی کا قبلہ بیت المقدس ہے، کسی کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ میری حیثیت نہیں کہ اس بارگاہ میں سوال عرض کر سکوں، صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ یا اللہ کوئی تیرا بھی قبلہ ہے؟ لفظ قبلہ کا ایک ہے شرعی مفہوم، وہ سمت جس کی جانب چہرہ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جائے، وہ شرعی مفہوم میرا مقصود نہیں ہے۔ ایک ہے لفظ قبلہ کا ذاتی، لفظی اور لغوی مطلب، ہر وہ شے جو مرکز توجہ ہو،
اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں قبلہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ آپ میری نظر کا، میری توجہ کا مرکز ہیں۔ ہر وہ شے، ہر وہ ذات جو مرکز توجہ ہو اسے قبلہ کہا جا سکتا ہے۔ تو لفظ قبلہ اس معنی و مفہوم کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، مرکز توجہ جو ذات ہو اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، کوئی تیرا بھی قبلہ ہے۔ فرمایا کسی کا قبلہ بیت المقدس، کسی کا قبلہ خانہ کعبہ، خدا کا قبلہ چہرہ محمد۔ خدا کا قبلہ چہرہ محمد۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تیری ذات وہ ذات ہے کہ آپ تو ہر وقت خدا کی نظر میں رہتے ہیں۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی کی بات ذہن میں رکھ، جسے ہر وقت خدا اپنی نظر میں رکھے، ناز کر اپنے مقدر پر، وہ مصطفیٰ تجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو مصروفیات مبارکہ لکھی، فرماتے پہلی مصروفیت روضہ انور میں یہ ہے النظر الی اعمال امت ہی، حضور ہے تو روضے میں، پر امت کے ہر عمل کو میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے والوں، دریاں بچھانے کی بھی ڈیوٹی لگ جائے نا تو پریشان نہ ہوگا۔ بس اتنا دیکھ لو، میں دریاں بچھا رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ڈیوٹی لنگر پکانے، تقسیم کرنے کی یا پنڈال میں جھاڑو دینے کی لگ جائے، غم نہ کیا کر، ناز کر مقدر پر کہ اس محبوب کا تو نوکر بن کے کھڑا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تم میلاد کی جھنڈیاں نہ گاؤ، خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ النظر الی اعمال امت ہی، حضور اپنی امت کے اعمال پر آج بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا معمول مبارک الاستغفار لہم، گناہ ہم کرتے ہیں، ہمارے جرموں کی معافی اللہ سے میرا نبی مانگتا، اس سے بڑا بھی کوئی شفیق کریم ہو سکتا ہے یارو؟ یہاں پہ مجھے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے، جو ان نعمت الکبریٰ کتاب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانے والا نعمتوں والی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میلاد سے جنت؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھی میلاد علامت ہے حضور سے محبت کی، یہ علامت ہے کہ امتی اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اور میرے نبی کا وعدہ ہے جو جو حضور سے پیار کرے گا، جہاں جنت میں نبیوں کا سردار ہوگا وہیں یہ نوکر بھی رہیں گے۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، یہ جی محبت کا کیا فائدہ جب عمل ہی نہ ہو؟ سادہ سادہ سوالات ہوتے ہیں کہ اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں جس محبت کے اندر بندے کے پاس عمل ہی نہ ہو۔ محبت کیا خود نفع دیتی ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ سمجھنے کے لیے میں یہ پیغام عرض کر رہا ہوں کہ کیا محبت رسول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا یہ فرض کفایہ ہے جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے؟ علاقہ کے کچھ لوگ، محلے کے کچھ لوگ، گاؤں کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں، محبت رسول فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوا پھر یہ بذات خود اس کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ تو سنو میرے آقا کے پیارے غلاموں، محبت رسول نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے،
نہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان پر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض عین ہے، اسی طرح ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر امتی پر نبی کی محبت بھی فرض عین ہے۔ اس کے بغیر امت کا گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی بات کہاں لکھی ملے گی، تو قرآن پڑھیے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں سارے رشتے گنوائے اختصاراً، فرمایا سارے رشتے دنیا کے ہر محبت کا عنوان ایک پلڑے میں رکھو، میرے محبوب کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ایک پلڑے میں رکھو۔ اگر تو رشتوں کی مالے دنیا کی محبت میرے محبوب کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر لفظ میرا ہلکا ہے، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ عام سا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ محبتیں میرے محبوب کی محبت پر حاوی ہو گئی تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں تربصوا امر ہے، اور اللہ کسی مستحب کے چھوڑنے پر عذاب کی دھمکی نہیں دیتا۔ کوئی بندہ ایک مستحب کو ترک کر دے، اللہ یہ وعید نہیں سناتا کہ میرا عذاب آ جائے گا۔ کسی چھوٹے لیول کی چیز کو چھوڑنے پر اللہ عذاب کی دھمکی نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھ کے اندر آ گئی کہ محبت رسول کوئی اتنی بڑی چیز ہے، اگر نہ کی تو اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور آگے آیت کیسے ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علماء بیٹھے ہیں، فاسق کم از کم وہ ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اس سے چھوٹے گناہ کے مرتکب کو فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ بھی پیغام ہے کہ محبت رسول سے جو دور ہیں وہ کم از کم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ یعنی محبت رسول بذات خود امت کو نفع دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے، وہ جو اعرابی آیا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں، جس نے عرض کی آقا قیامت کب آئے گی، میرے پاک رسول نے چہرہ انور پھیرا، وہ پھر آ گیا دوسری طرف سے، حضور نے پھر رخ انور پھیرا، وہ پھر سے آ گیا۔ آقا کریم حکمت الہیہ کے پیش نظر خاموش رہے، وہ بیٹھ گیا، پھر حضور نے روئے سخن اس کی جانب کیا، فرمایا این السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے پوچھنے والا کدھر چلا گیا؟ یا رسول اللہ حاضر ہے۔ فرمایا ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ما عادت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ حضور اتنا دولت مند نہیں ہوں کہ صدقہ خیرات کر کے آگے میری بخشش ہو جائے، اتنا زیادہ شب زندہ دار بھی نہیں ہوں کہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتا رہوں۔ ساری باتیں بتا کے حضور نے فرمایا پھر قیامت آ جائے تو اللہ کو کیا پیش کرے گا؟ اس نے کہا حضور آپ کی محبت، آقا آپ کی محبت۔ اس حدیث کے اوپر جو تجزیہ تبصرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ایک کتاب ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سعودی عرب کا اس دور کا وزیر اطلاعات تھا یا وزیر اوقاف تھا، اس نے کتاب لکھی جو اردو ترجمے کے ساتھ اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی، یہ مارکیٹ کے اندر آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک کا قول انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے نا آقا کریم کا جب یہ پیغام سنا کہ انت ما من احببتا، جس سے پیار کرتے ہوگے اسی کے ساتھ وہاں بھی رہو گے، انہوں نے پھر نہ اپنے محبت کے رشتے گنوائے۔ انہوں نے کہا واللہ، پہلی بات واللہ ما فرحنا بشین فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا۔ کہتے اللہ دی قسمیں ایڈی خوشی کدی بھی نہیں ہوئی
جنی آقا دے اس فرمان تے ہوئی کہ جن دے نال پیار کر دے ہو گے حشر وچ بھی تے جنت وچ بھی ان دے نال رہو گے، جن دے نال پیار ہوئے گا۔ ہم جشن عید میلاد النبی منا کے یہ پیغام محبت دیتے ہیں کہ سونیا ساڈے پہلے بھی تیرے نال پیار کرتے سن، ساڈیاں نسلاں بھی تیرے نال پیار کر دیا نے، اسی بے وفا نوکر نہیں وفادار نوکر ہیں۔ حضرت انس نے پھر محبت کے رشتے گنوائے، کہتے انی واللہ احب اللہ ورسولہ و ابا بکر و عمر، کہتے ہیں میں تو اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو حضرت فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ ارجو من اللہ تعالی ان اکون معہم ان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے یقین ہے میرے اعمال صدیق اکبر کے اعمال کے برابر تو نہیں، پر جہاں صدیق اکبر کھڑا ہوگا وہاں انس بن مالک بھی کھڑا ہوگا، اعمال کی وجہ سے نہیں، محبت یار کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ وہ عاشق حضور کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک حضور کا عاشق برسر ممبر نعت پڑھ رہا تھا، محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ حضور بشر ہیں پر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی بھی نہیں، جیسے پتھر اور بھی ہیں پر یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں، بشر اور بھی ہے پر محمد عربی اپنی بشریت میں بے مثال ہے۔ برسر منبر یہ عظمت مصطفیٰ کا بیان پڑھتے پڑھتے کھلی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہو گیا اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی غفر لکا، تو سانو بے مثال آکھے ہی؟ جی آقا۔ فرمایا تیری ادا اللہ نو پسند آئی، اللہ تیرے گناہ معاف کر چھڑے۔ اور یہ کرم صرف اس پر نہیں، فرمایا وَلِمَنْ قَالَ مِثْلَ کا ماں کا، جو قیامت تک تیری طرح مجھے بے مثال کہتا رہے، جس طرح تیرے گناہ بخشے گئے، میں پاک محمد گارنٹی دیتا ہوں اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت غزالی اعظم سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ حضور کی اتنی عظمت بیان کرتے ہیں، اتنی عظمت بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنا دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا تیرے سمجھنے میں غلطی ہے، ہم مصطفیٰ کریم کو خدا کا شریک نہیں مانتے، خدا کا حبیب مانتے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ شریک اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا بھی شریک اسے کہتے ہیں جس کی کوئی بات مانی کبھی نہیں جاتی، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی بات ٹالی کبھی نہیں جاتی۔ اور کبھی چیک کرنا ہو نا کہ حبیب اور شریک کا فرق دنیا میں کیسے نظر آتا ہے۔ فرعون خدا کا شریک تھا، مٹا دیا گیا۔ نمرود خدا کا شریک تھا، مٹا دیا گیا۔ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ سنو، حبیب اور شریک کا فرق سمجھنا چاہو تو فرمایا فرعون شریک تھا، مٹا دیا گیا۔ نمرود شریک تھا، مٹا دیا گیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ شریکاں دے ویڑے اللہ بسل کدی نہیں دینا، تے حبیبہ دے ویڑے اللہ اجرت کدی نہیں دینا۔ مدینہ سے چلو بغداد چلے جاؤ، بغداد سے چلو اجمیر آ جاؤ، اجمیر سے چلو سرہند شریف چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ
ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ شریکاں دے بیڑے اللہ بسر کدی نہیں دینا تے حبیبہ دے بیڑے اللہ اجڑن کدی نہیں دینا۔ اور امام کستلانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو بات لکھی وہ کہتے ہیں لوگوں ہم سے بڑا توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ توحید کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا توحید پسند اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہ توحید پسند ہیں، خدا تو خدا ٹھہرا، ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات کہوں، ہم تو دوسرا ابو بکر صدیق نہیں مانتے، دوسرا عمر نہیں مانتے، دوسرا عثمان غنی نہیں مانتے، ہم تو کوئی دوسرا علی نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مان لیں؟ آخری پیغام 7 ستمبر سن 1974 پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ لمحہ تھا جب آئین پاکستان کے اندر علماء، مشائخ، اشاکان مصطفیٰ کی مسلسل قربانیوں کے بعد آئین پاکستان کے اندر قادیانی، لعین، بدبخت، ازلی کافر اور اس کے سارے ٹولے کو اور جو نام بدل بدل کے اس نظریے کو لے کے چل رہے تھے سب کو آئین پاکستان کے اندر کافر قرار دیا گیا۔ اس بار کا 7 ستمبر اس فیصلے کو کیے ہوئے 50 سال گزر گئے، یہ گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ حالات اتنے کٹھن نہیں تھے جتنے کٹھن حالات اس وقت تھے جب 1856 کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی لعین کو خود للکارا تھا۔ مدینہ طیبہ میں تھے، روضہ رسول پہ حاضری، خواب میں میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مہر علی تو مدینے پھر رہا ہے، ادھر قادیان کا دجال تعویلات باطلہ سے شریعت محمدیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، مدینہ چھوڑ اور ادھر پہنچ۔ پھر آپ وہاں سے چلے، اس وقت پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، اپنے علاقے میں تشریف لائے، آپ نے اسے چیلنج کیا، اور جب مقررہ تاریخ آئی تو طبیعت انتہائی ناساز، رخصت اور عزیمت کا کسی نے فرق سیکھنا ہو تو پیر سید مہر علی شاہ کی زندگی سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت جس کیفیت میں اب آپ ہیں اس میں تو شریعت رخصت دیتی ہے۔ اس وقت کے نوائے وقت کے کالمز کے اندر پیر سید مہر علی شاہ کا وہ جملہ پھر لکھا گیا، آپ نے فرمایا مہر علی شاہ کوئی بے غیرت صوفی نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے، ڈیوٹی مدینہ طیبہ سے لگی جہاں پہ ویل چیئر والا بابا یہ دنیا کو پیغام دیتا گیا کہ نوجوانوں ختم نبوت کا کام کرتے رہنا، اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اور اللہ یہ ڈیوٹی جب لیتا ہے نا، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑے نام تھے جو اس دور کے، جب 1974 کی یہ تحریک چل رہی تھی، یہ اس کے روح رواں تھے۔ وہاں پہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سزائے موت سنائی گئی، اور مسجد وزیر خان کے خطیب جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا، مولانا ابوالحسنات قادری کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔
اور تیسرا یہ جماعت اسلامی کا مودودی تھا، اس نے ایک رسالہ لکھا تھا آئین قادیانیت، اس کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن جب مولانا ظفر اقبال نوری صاحب، وہ نوجوان تھے، کہتے ہیں سکھر جیل میں منتقل کیا گیا تھا نیازی صاحب، کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ نوجوان ہیں، قیادت سکھر جیل میں چلی گئی ہے، ملاقات کے لیے تو جائیں، دیکھیں جیل میں قیادت کے حوصلے کیسے۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تراز قد تھے، بڑا قوی الجثہ شخصیت، حقیقی طور پہ مجاہد اہل سنت تھے۔ ظفر اقبال نوری صاحب کہتے ہیں میں جب ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو جیل کی وردی تھی نا وہ آپ کو پوری نہیں آئی تھی، وہ شرٹ جیل میں جو قیدیوں کو پہنائی جاتی وہ چھوٹی تھی۔ تو کہتے ہم نے کہا حضرت سزائے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، تو آپ نے نا بڑے دبنگ لہجے میں نیازی صاحب نے فرمایا ظفر اقبال نوری پریشان نہ ہو، جن کی جیل کی وردی ہمیں پوری نہیں آ رہی ان کی پھانسی کا پھندا ہمیں کیسے پورا آئے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مولانا پھر ظاہر ہے اس کے اندر بریت سب کوئی ہو گئی۔ مولانا ابو الاسناد قادری کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری، باپ بھی جیل میں، بیٹا بھی جیل میں، بیٹے کو سزائے موت، اور بیٹے کی سزائے موت کی خبر باپ کو جیل میں دی گئی۔ بیٹے کا نام تھا خلیل احمد، باپ کو پتا چلا بیٹے کی سزائے موت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ باپ جیل میں کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے خلیل کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اور قبلہ نورانی صاحب کی ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ویسے تو آپ بے مثال آدمی تھے، 1 کروڑ روپیہ اس دور میں بیگ میں لا کے پیش کیا گیا کہ بابا اے لے لے جاندی کر، چلو جاری رکھ، لیکن جڑیاں 2-4 اہم شکاں نے اے وچوں کڈ دے۔ تو قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میری بولی بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب دلائل دیے جا رہے تھے تو ایک دن ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہا نورانی صاحب یہ خالصتاً علمی مسئلے ہیں، مدارس کے دارالافتاء میں بیٹھ کے حل کرتے، یہ کیا پارلیمنٹ میں اٹھا کے آپ نے رکھ دیے۔ تو بڑی خوبصورت بات امام نورانی نے کہی تھی، آپ نے کہا بھٹو صاحب آپ ہیں عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم، اور آپ کی کرسی کے ساتھ اگر کوئی اور کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جناب میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم کے مد مقابل وزیر اعظم بن کر بیٹھ جائے۔ قبلہ نورانی صاحب نے کہا بھٹو صاحب یہی بات تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں، تیرے مقابلے میں کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ پاگل ہے، پھر جسے اللہ نے آخری رسول منتخب کیا ہو کوئی اس کے مقابلے میں آئے تو با جہنمی کتا ہمیں کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ آخری بات گفتگو اختتام کی جانب، ختم نبوت دا کام اللہ دی شان ہے، اے جندے تو بھی لے لوے پھر او ہر نظر اچ منظور نظر ہو جاتا۔ بابا جی بڑے انداز نال ساڈے کولو انداز تے کوئی نہیں، لیکن مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ والے، آپ جب ویاڑی تشریف لے کر آئے تو وہاں کا وڈیرا ایک قادیانی تھا، اس نے کہلوا دیا کہ اگر ہمارے گاؤں کی اس مسجد میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی جلسہ ہوا تو میں تمہاری عزت روند ڈالوں گا۔ لوگ ڈر گئے، لیکن مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام بندہ تھا اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، انہیں کہا اس وڈیرے دا کوئی اس علاقے چ توڑ بھی ہے؟ انہیں کہا جی ہر بندے دے واسطہ کام نہیں، ایک نورا ڈاکو ایتھے رہی ہے، وہ انہوں روک سکتا ہے، انہوں نہ تھپا سکتا ہے، لیکن انہوں منا کے لے آنا بڑا اوکھا ہے، پتہ نہیں رات دا ویلا ہے لبدا ہے نہیں لبدا۔
آپ نے فرمایا تانگا کڈو اسی ان دے کول جانے ہیں۔ نور ڈاکو کے ڈیرے پہ وقت کا مناظر اسلام عاشق رسول مولانا ضیاء اللہ قادری پہنچے، وہ گھر ہی تھا، باہر آیا، اس نے کہا حضور خیر ہو، میرے جیسے گناہ گار کے پاس اللہ کا نیک بندہ۔ تو مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوریا بڑیاں راتاں آدھے واسطے جاگے ہیں، اج ختم نبوت دے تحفظ واسطے تیرے کچھ گھنٹیاں دی لوڑ پہ گئی۔ ہائے ہائے، اس نے کہا حضور میں گناہ گار نوکر اور حضور کے دین کے لیے مجھ جیسے گناہ گار کے پاس آئے ہیں۔ ساتھ چل پڑا، مسجد میں آ کے نور ڈاکو نے اعلان کیا، انہوں نے کہا حضرات میں نورا ڈاکو ہوں، تم میرے نام سے واقف ہو، آج اس مسجد کے اندر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مولانا صاحب آئے ہیں، یہ گفتگو کریں گے، میں نورا ڈاکو مسجد کی سیڑھیوں پہ چوکی داری کروں گا، جس نے روکنا ہو وہ مجھے آ کر روک لے، جس نے جلسہ روکنا ہو وہ آ جائے اور یہ سوچ کے آئے کہ اس کا مقابلہ نور ڈاکو سے ہے۔ مولانا سے پوچھا کہ مولانا کتنی دیر تقریر کر دے، انہوں نے کہا گھنٹہ ڈیڑھ، انہوں نے کہا نہیں اج پہرا نور ڈاکو دا پھر 2.5 گھنٹے تے گل ہونی چاہیے، 2.5 گھنٹے نورا ڈاکو ختم نبوت کے عقیدے کا چوکیدار بن کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا رہا، اندر تقریر ہوتی رہی، تقریر کر کے مولانا گھر چلے گئے، نورا اپنے گھر چلا گیا۔ چند دن گزرے تو یہی نورا ڈاکو پتہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ یار او مولانا صاحب جڑے آئے سن رہندے کتھے سن۔ ایڈریس دیا گیا مختصراً، وہاں پہنچے، چہرے پہ سنت رسول، سر پہ امامہ شریف سجا ہوا، پہلی صف میں مولانا ضیاء اللہ قادری کی مسجد میں جا کے بیٹھے، حضرت تشریف لے کے آئے تو نورا ڈاکو اٹھ کے ملا، عرض کیا حضور مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتر میں پہچانے نہیں۔ انہوں نے کہا بابا میں وہی نورا ڈاکو ہاں جڑا مسجد دے بوہے تے ختم نبوت دے عقیدے دے تحفظ واسطے چوکیداری کرتا رہا۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اسے کہا کہ نورا تیرا رنگ بدل گیا، انداز بدل گیا، چہرے پہ سنت رسول، سر پہ امامہ، نہ وہ انداز نہ وہ تیرا سٹائل، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو اس نور ڈاکو نے کہا کہ مولانا صاحب وہ 2.5 گھنٹے جو میں مسجد کے دروازے پہ چوکیداری کرتا رہا، میں رات کو سویا، مجھے خواب میں آمنہ کا لال مل گیا، بازو پھیلا کے میرے نبی نے کہا نور احمد آ محمد کے سینے لگ، تیری نوکری خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی پیغام کے ساتھ اختتام پہ آتے ہیں کہ آقا کریم کی ختم نبوت کے لیے جس کی بھی ڈیوٹی لگ جائے وہی آقا کی نگاہ کرم میں منظور نظر بن جاتے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات آج کی خوبصورت نشست ہم سب کی حاضری اور عثمان بھائی کا ہمیں